औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लम। इंशाअल्लाह आज हम सूरतुल हिज्र के दूसरे रुकू का मुताला करेंगे। इससे पिछले रुकू का खात्मा इस बात पर हुआ कि मुजरिमीन हक की ज़हनी कैफियत इस हद तक पस्त हो जाती है कि अगर उन पर आसमान में से कोई दरवाज़ा खोल दिया जाए और ये उसमें चढ़ने लग जाएं, तब भी ये ईमान लाने वाले नहीं, बल्कि उस वक़्त ये कहने लग जाएँगे कि हमारी निगाह बंदी कर दी गई है या हम पर कोई जादू कर दिया गया है। आइए मुताले कुरान का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह ताला अपने हबीब रहमतल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौफ़ैल हमें कुरान करीम का सही मफ़हूम अता फ़रमाए। आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलक़द जअलना फ़िस समाई बुरूजन व ज़य्यनहा लिन्नाज़िरीन। तहकीक हमने बनाए आसमान में बुरूज और उन्हें ज़ीनत दे दी अहले नज़र के लिए। वहाफ़िज़नहा मिन कुल्ली शैतानिर रजीम और उन्हें महफूज कर दिया हर शैतान रजीम से। इल्ला मनिस्तराका समाअ फ़अत्बअहु शिहाबुम मुबीन। इल्ला ये कि कोई चोरी छुपे सुन ले तो पीछा करता उसका एक रोशन शोला। बुरूजन बुरज से बना, कोई ऐसी चीज जो नुमाया और बुलंद हो और वो जाए पनाह या गोदाम का काम दे सकती हो। टॉवर स्ट्रॉन्ग होल्ड। इस तरह का सड़क से बना, चोरी करता स्टील्स। शहाब शहाब से बना, एक शोला अ बर्निंग फ्लेम। इन आयात में इस हकीकत का इजहार किया जा रहा है कि अल्लाह ताला ने आसमानों को बरूज के साथ जीनत बख्शी है और जो लोग अहले नजर नहीं हैं उनसे इस जीनत को मख्फी फरमा दिया है। यानी शैतान सिर्फ और मुजरिम लोग इन हकाइक को नहीं पा सकते, और अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करता है तो आसमानी दिफाई निजाम उसकी कोशिश को नाकाम बना देता है। कुरान करीम की इन आयात में इल्मुल बुरूज की तरफ इशारा किया गया है। मौजूदा साइंस कहकशानी और शमसी निज़ामों से किस हद तक रोशनास है, ये मरहला अब साइंस के सामने आ चुका है कि इन निज़ामों की रोशनी ज़मीन की नूहों, इंसान, हैवानात, नबातात और जमादात पर क्या असरात मुरतब करती हैं। इल्मुल बरूज में ऐसे अलूम पर बहस की जाती है जो हवास के पस पर्दा शऊर में छुप कर काम करते हैं। ये इल्म हमें बताता है कि हमारे हवास और हवास की गिरफ्त एक मफरूजा है। मसलन जब हम किसी सख्त चीज को देखते हैं तो हमें इसकी सख्ती का इल्म हो जाता है, हालांकि हमारे दिमाग के ऊपर वो सख्त चीज नहीं टकराई। साइंस के नुक्ता नजर और मख्फी अलूम की रोशनी में हर शय दरअसल शुआओं और लहरों के मजमुए का नाम है। कुरान पाक में बयान करता हक़ाइक़ के मुताबिक हर शय अलग और मुअय्यन मिक़दारों के साथ वजूद पजीर है। लहरों या शुआओं की मिक़दारें ही हर शय को एक दूसरे से अलग करती हैं, और हर शय की लहरें या शुआएं हमें अपने वजूद की इत्तला फराहम करती हैं। मुख्तसरन ये कि हर मौजूदा शय दरअसल लहरों या शुआओं का दूसरा नाम है, और हर शय की लहरें या शुआ एक दूसरे से अलग और मुख्तलिफ हैं। इल्मुल बुरूज से इस बात की वजाहत करता है कि लोहा, तांबा, सोना, लकड़ी, इंसान, हैवानात और जमादात में किस किस किस्म की लहर काम करती है और इन लहरों में किस तरह तब्दीली की जा सकती है। वल अर्दा मददनहा व अलकैना फीहा रवासी, और जमीन हमने उससे फैला दिया और हमने इसमें लंगर डाल दिए। व अम्बतना फीहा मिन कुल्ली शैइन मौजून, और हमने उगा दी इसमें हर शय मौजूनियत से। मददनहा मदद से बना, हमने खींच बिछाया, वी हैव स्प्रेड इट। रवासिया रसू से बना, लंगर, एंकर।
موزون وزن سے بنا، باہوزن برونق ویل بیلنسڈ. جس طرح آسمانوں کو بروز سے زینت دی گئی، اسی طرح زمین کو ہلا کر اس میں لنگر ڈال دیے گئے تاکہ یہ ڈگمگاتی نہ پھرے. سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 31 میں ارشاد ہے، اور ہم نے رکھ دیے ہیں زمین میں لنگر کہ نہ کانپے ان کی بدولت، اور رکھ دی ہم نے اس میں کشادہ راہیں تاکہ وہ ہدایت پا لیں. سورۃ الکاف کی آیت نمبر 7 میں ارشاد ہے، اور زمین کو ہم نے بچھا دیا اور رکھ دیے ہم نے اس میں لنگر اور اگا دیے اس میں ہر طرح کے جوڑے خوشنما. خالق اور مالک حقیقی نے زمین میں ہماری ضرورت کی ہر چیز ضرورت کے عین مطابق نبی تنی مقدار کے ساتھ پیدا کر دی تاکہ ہر کوئی اس سے مستفید ہو سکے. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ وَمِن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اور ہم نے رکھ دیے اس میں تمہارے لیے ذرائع معاش اور جن کے تم رزاق نہیں. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَّعْلُومٍ، اور نہیں ہے کوئی شے مگر ہمارے پاس اس کے خزینے ہیں، اور نہیں ہم نازل فرماتے مگر ایک مقدار معلوم کے ساتھ. اسی زمین میں خالق اور مالک کائنات معیشت کے اسباب بھی فراہم کر دیے ہیں، بنی آدم کے لیے بھی اور اس کے علاوہ دیگر مخلوقات کے لیے بھی جنہیں ہم رزق فراہم نہیں کرتے. جتنی بھی چیزیں اس کائنات میں موجود ہیں، ان سب کے خزانے رب کریم کے پاس ہیں. ان کے انتظام و اسرام کا اعلیٰ نظام موجود ہے اور ہر چیز کو مقرر مقدار کے مطابق اتارا جاتا ہے تاکہ ضرورت کے لیے کافی رہے. ان خزانوں سے مختلف چیزیں مہیا کرنے کا نظام ویئر ہاؤس سے چیزیں مہیا کرنے سے مشابہ ہے. وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ، اور ہم بھیجتے ہیں ہوائیں باروور، بس ہم نازل فرماتے ہیں آسمان سے پانی تو ہم تمہیں پلاتے ہیں. وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، اور نہیں ہو تم اس کے خزانہ دار. لواقیہ لکا سے بنا، زرخیزی والا، فرٹیلائزنگ. رب کریم کے خزانوں سے زمین پر مختلف چیزیں مہیا کرنے کی ایک مثال وہ باراور ہوائیں ہیں جو بھاری بادلوں کو تشکیل دیتی ہیں، پھر انہیں حکم ربی کے مطابق اس علاقے میں پہنچا دیتی ہیں جہاں بارش برسنا مطلوب ہوتا ہے. بارش کے پانی میں مختلف نمکیات اور دیگر گیسیں زمین کی زرخیزی میں اضافہ کرتی ہیں. سورہ روم کی آیت نمبر 48 میں ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ جو بھیجتا ہے ہوائیں تو اٹھا لاتی ہیں بادل، سو پھیلا دیتا ہے انہیں آسمان میں جیسے چاہتا ہے اور کر دیتا ہے انہیں ٹکڑے ٹکڑے، بس تم دیکھتے ہو بارش نکلتی ہے اس کی خلا سے، سو جب وہ پہنچا دیتا ہے اسے جو کوئی چاہتا ہے اس کے بندوں سے، جبھی وہ خوشیاں مناتے ہیں. بارش سے زمین، انسان، حیوان اور دیگر مخلوقات سیراب ہوتی ہیں. یہ سب نظام رب کریم کے خزانوں سے ہے اور اس میں انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ، اور بے شک ہم ہی حیات دیتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں. وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، اور ہم ہی وارث ہیں. زندگی اور موت کا نظام رب کریم کے ہاتھ میں ہے. وہی مالک ہے اور جس کو چاہیں کسی چیز کا وارث مقرر کر دیں، کیونکہ اس دنیا میں جو کچھ بھی ہے یہ انہی کا دیا ہوا ہے. اس لیے اصلی مالک کے سوا کوئی بھی ملکیت کا دعویٰ نہیں کر سکتا. جو حقیقی مالک ہے وہی حقیقی وارث ہے. سورۃ القصص کی آیت نمبر 58 میں ارشاد ہے، کتنی ہی ہلاک کر دیے ہم نے کریے کہ اتراتے تھے اپنی معیشت پر، سو یہ ہیں ان کے مساکن
نہیں ہوئی ان میں سکونت ان کے بعد مگر بہت کم، اور ہم ہی ہوئے ان کے وارث۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ، اور تحقیق ہمیں علم ہے جو تم سے پہلے گزر چکے۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، اور تحقیق ہمیں علم ہے جو بعد میں آنے والے ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ، اور بے شک آپ کا رب انہیں اکٹھا کرتا ہے۔ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، بے شک وہ باحکمت علم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ علیم و خبیر ہے، انہیں ہم سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں ان کا بھی علم ہے، موجودہ کا بھی اور بعد میں آنے والوں کا بھی۔ کوئی بھی چیز ان کے احاطہ علم سے باہر نہیں ہے۔ سورۃ الطلاق کی آیت نمبر 12 میں ارشاد ہے، ترجمہ: اللہ تعالیٰ جس نے خلق فرمائے 7 آسمان اور زمین سے انہی کے مثل نازل ہوتا ہے اس کا امر ان کے مابین، تاکہ تمہیں معلوم رہے کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے احاطہ فرما رکھا ہے ہر شے کا علماً۔ نظام ربی کے مطابق ایک جیسے لوگوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے تاکہ وہ اپنے اعمال کے لحاظ سے جزا پائیں۔ ایک مختصر سا خلاصہ آج کے پڑھے گئے رکوع کا۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو بروج کے ساتھ زینت بخشی ہے، اور جو لوگ اہل نظر نہیں ہیں ان سے اس زینت کو مخفی فرما دیا ہے، یعنی شیطان صفت اور مجرم لوگ علم البروج کے حقائق کو نہیں پا سکتے، اور اگر کوئی ایسا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو آسمانی دفاعی نظام اس کی کوشش کو ناکام بنا دیتا ہے۔ زمین کو کھینچ کر بچھا دیا گیا ہے اور اس پر ہر چیز ضرورت کی مناسبت سے مہیا کر دی گئی۔ ہر طرح کے خزانے اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، اور وہ اپنے نظام کے تحت ان خزانوں میں سے اپنی مخلوق کو وسائل مہیا فرما دیتے ہیں۔ انہی خزانوں کو بروئے کار لانے میں سے ایک نظام بارش کا ہے، جو نہ صرف پیاس بجھانے کو بلکہ زمین کی زرخیزی کا باعث بھی ہے۔ در حقیقت ہر چیز کے حقیقی مالک اور وارث رب کریم ہے۔ زندگی اور موت کا نظام انہی کا وضع کیا ہوا ہے، اور وہ جب چاہیں اور جہاں چاہیں لوگوں کو اکٹھا کرنے کی قدرت رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کو صحیح طور پر سمجھنے اور اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔